الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك والله خير الرازقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران محترم اور برادران عزیز، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس منزل کے لیے ہم گرتے پڑتے بھوکے پیاسے چلے تھے، آج اللہ نے ہمیں اس منزل مقصود کے اوپر پہنچا دیا. اور اس موقع پر ان الفاظ میں شکر ادا کرنا چاہیے. فرمایا کہ شکر للہ کہ نہ مردے مرسیدیں بدوست، شکر للہ کہ نہ مردے مرسیدیں بدوست، آفری بات بری ہمت مردان ماں. ہمیں امید نہیں تھی کہ ہم ساری تراویح پڑھ سکیں گے، ہمیں امید نہیں تھی کہ ہم سارے روزے رکھ سکیں گے، ہمیں امید نہیں تھی کہ ہم قرآن کریم پورا سن سکیں گے، ہمیں امید نہیں تھی کہ ہم قرآن کریم پورا تلاوت کر سکیں گے. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا قرآن کریم بھی پورا کروا دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے روزے بھی پورے کرا دیے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری تراویح بھی پورے کرا دی. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے اور ہمارے اوپر بڑا کرم ہے. کل تک ہم روزے رکھ رہے تھے اور آج ہم نے روزہ نہیں رکھا، اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. کل تک روزے رکھنا حلال تھا
اس کے اوپر ثواب تھا۔ اور آج اگر کوئی روزہ رکھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ لا تصوموا فی هذه الایام فإنها ایام اکل و شرب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری دعوت ہے، آج کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری دعوت ہے، لہذا حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا تصوموا، روزہ نہیں رکھنا تم، فی هذه الایام، آج کے دن۔ اور فرمایا کہ فإنها ایام اکل و شرب، آج کے دن تم کھاؤ اور پیو۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوائٹڈ ہیں، دعوت کے اندر اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اور چونکہ ہم نے پورے مہینے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، تراویح آپ پڑھتے ہیں، تراویح کے اندر بھی محنت ہے، مشقت ہے، 1-1.5 گھنٹے تک کھڑا رہنا ہے، اور روزہ ہے صبح سے لے کر اور شام تک، غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہنا، یہ بھی بڑی مشقت کا کام ہے۔ ہر ایک کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ یہ کام کر سکے۔ 29 روزے ہوئے الحمدللہ اس مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ثواب پورے 30 روزوں کا ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے اجر میں کمی نہیں کرتا۔ شہر عید لا ينقصان، 2 مہینے ایسے ہیں، ایک ذی الحجہ کا مہینہ جس کے اندر قربانی کی جاتی ہے اور بقرعید ہوتی ہے، اور دوسرا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ۔ شہر عید لا ينقصان، اس کے اندر میں کمی نہیں کرتا اجر میں اور ثواب میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم سے کام جو لیتا ہوں وہ کام، بیٹا ایک آدمی تھوڑا سا یہاں آگے آ جائے، میں نے سورج کی شعاعیں پڑھ رہی ہیں، ہاں یہاں بس ٹھیک ہے، میں ذرا شعاعیں پڑھ رہی ہے سورج کی آنکھوں۔ تو روزے جب ہم رکھ رہے تھے تو روزے اللہ تعالیٰ نے گن کے دیے، 30 روزے۔ نمازیں ہم پڑھتے ہیں پورے دن کے اندر، اللہ تعالیٰ نے گن کے نمازیں رکھی ہیں 5، ایک دن میں 5 نمازیں، ایک مہینے میں 30 روزے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو میں نے جو محنت دی ہے، جو کام دیا ہے، وہ تو میں نے تمہیں گنتی کر کے دیا ہے تھوڑا سا، ایام معدودات، یہ چند دن کے روزے ہیں، لیکن فرمایا کہ میں اجر جب دیتا ہوں اپنے پاس سے تو بے حساب دیتا ہوں، اس کے اندر میں گنتی نہیں کرتا۔ اور انسان کا معاملہ یہ ہے، اس کا مزاج یہ ہے کہ انسان پوچھتا ہے مولانا صاحب میں درود شریف پڑھنا ہے، 100 دفعہ پڑھوں، 300 دفعہ پڑھوں، 500 دفعہ پڑھوں۔ کوئی وظیفہ پڑھنا ہے، پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب میں کتنی دفعہ پڑھوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب حساب کرتے ہیں ہمارا مزدوری کا، اور خاص طور پر اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور اللہ تعالیٰ کا بڑا سخاوت والا معاملہ ہوتا ہے۔ سخی کہتے ہیں حاتم طائی والی صفت کو، یعنی اپنا دروازہ، اپنا در کھول دینا، بے حساب دینا، بے شمار دینا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہے وہ بے حساب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والتحیہ کے ساتھ خصوصی مہربانی کا سلوک فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی اور پیغمبر جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری امتوں کے اندر اور سارے انبیاء کے اندر افضل اور بہتر ہے۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے، اور ایسی ذات کے جن کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی، یہ ساری دنیا بنائی گئی، فرمایا کہ ہوتا نہ تیرا نور گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، ہوتا نہ تیرا نور گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، تیرے سبب یہ سب بنا صلی علی محمد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ ساری کائنات تخلیق کی گئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما مثلکم والیہود والنصارى، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے یہود اور نصارہ اور تم، یہ تین امتیں جو ہے یہ شامل ہو گئی۔ کرجل استعمل اعمالا کہ وہ کسی کام کے لیے جو ہے مزدوری کرے، یعنی کسی جگہ کوئی پروجیکٹ ہے، تین مزدور جو ہے اس کے لیے لگائے گئے ہیں، اس میں ایک یہود ہے، ایک نصارہ ہے اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ میں یعمل لی الی نصف النہار، یہود جو ہے اس سے کام لیا گیا صبح فجر کے وقت سے اور نصف النہار تک، ظہر کے وقت تک، اور فرمایا کہ علی قیرات، اس کو مزدوری دی گئی 1 قیرات، یعنی ہمارے یہاں سمجھ لیں 1000 روپے، ایک مزدور سے صبح فجر سے کام لیا گیا اور ظہر تک اس کو مزدوری دی گئی، اور وہ ہے یہودی 1000۔ فرمایا کہ فعملت الیہود علی قیرات، اور پھر جو ہے نصارہ سے مزدوری لی گئی ظہر سے لے کے عصر تک، اور فرمایا کہ اس کو بھی جو مزدوری دی گئی وہ 1000۔ یہ حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا کہ ثم عملت النصارى علی قیرات، ان کو تو 1000 دیے گئے، اس کے بعد فرمایا کہ عصر سے لگا کر مغرب تک یہ امت محمدیہ کو مزدوری دی گئی، اور عصر سے مزدوری کا وقت جو ہے وہ کم ہے۔ فجر سے ظہر یہود کا وقت زیادہ، ظہر سے عصر نصارہ کا وقت زیادہ ہے کام کے اعتبار سے، اور کام کے اعتبار سے عصر اور مغرب کا وقت جو ہے وہ بہت کم ہے، 1 گھنٹہ سوا گھنٹے کا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نصارہ اور یہود جو ہے وہ غصے کے اندر آ گئے، اور انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ شخص امت محمدیہ کا یہ آدمی کہ جس نے عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کی ہے، اس کا وقت تو بہت زیادہ کم ہے، اور ہم نے جو مزدوری کی ہے اس کا وقت بہت زیادہ ہے، تو ہمیں تو مزدوری آپ نے کم دی اور ہم سے کام لیا زیادہ۔ اور فرمایا کہ امت محمدیہ کے امتی سے جو مزدوری لی گئی وہ کم وقت کی عصر سے مغرب، اور اس کو اجرت دی گئی زیادہ، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض کیا یہود نے اور نصارہ نے، ہماری مزدوری زیادہ اور اجرت کم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہود اور نصارہ سے یہ کہا گیا کہ تم سے جو مزدوری طے ہوئی تھی کیا ہم نے اس مزدوری میں کمی کی؟ یہود اور نصارہ فرمائیں گے نہیں، اس کے اندر تو کوئی کمی نہیں۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بس فذالک فضلی اوتیہ من اشاء، یہ تو ہمارا فضل اور کرم ہے، جس کو ہم چاہتے ہیں وہ زیادہ نواز دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر ہماری مہربانی زیادہ ہے، یہود اور نصارہ کے اوپر ہماری مہربانی نہیں ہے، تو لہذا انہوں نے جتنی مزدوری کی ان کو اتنی اجرت مل گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے جتنی مزدوری کی ان کو اس مزدوری سے زیادہ مل گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر۔ ہم نے اور آپ نے 1 مہینے مزدوری کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجر اور ثواب کتنا عطا فرمائے؟ 1 فرض روزے کا ثواب 70 روزوں کے برابر، 70 فرض کے برابر۔ 1 نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو تراویح آپ نے پڑھی ہے اس کو 70 سے ضرب دے دیں، جتنی بھی رکعتیں پڑھی ہیں اس کو 70 سے ضرب دیں، اور فرمایا کہ صرف یہی نہیں امت محمدیہ کے اوپر، بلکہ ہم نے ان کے نفلوں کو فرض کے اندر تبدیل کر دیا۔ انہوں نے اگر 2 نفل پڑھے تو اس کو ہم نے 2 فرضوں کے برابر کر دیا۔ فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مہربانی کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا۔ اس وقت فرشتے جو ہے وہ آس والے دنیا کے اوپر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ ایک مزدور جس نے اپنی مزدوری انتہائی ایمانداری اور محنت کے ساتھ مکمل کر دی، اس کے ساتھ اس کو کیا اجر ملنا چاہیے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے پروردگار، جس نے اپنی مزدوری ایمانداری کے ساتھ مکمل کر لی، اس کے ساتھ جو مزدوری طے ہوئی تھی وہ مزدوری اس کو انصاف کے ساتھ پوری ادا کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ اے فرشتوں گواہ رہنا کہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں کہ جنہوں نے روزے رکھے اور رمضان المبارک کے اندر ہمارے دیے ہوئے عبادتوں کو مکمل کیا، فرمایا کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ اور رہا اجر حساب کا، تو میں عبادت تو کرتا ہوں، عبادت تو لیتا ہوں، مزدوری لیتا ہوں گن کے، 5 وقت کی نماز، 1 مہینے کے روزے، لیکن اجر جب دیتا ہوں تو بے حساب۔ اس لیے روزے کا اجر یہ ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جزا قرار دے دیا تو جتنے خزانے اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ سب کے سب اس بندے کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ الحمدللہ ہم نے یہ عبادتیں مکمل کی۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے ایک عبادت صدقۃ الفطر کی ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لم یزل صومکم، تمہارے روزے نہیں پہنچتے اللہ کے دربار میں، یعنی یہ جو 1 مہینے کے روزے ہیں یہ نہیں پہنچتے، معلقم بین السماء والارض، اور یہ معلق رہتے ہیں زمین اور آسمانوں کے درمیان میں۔ کیوں نہیں پہنچتے؟ اسی لیے نہیں پہنچتے کہ ان یؤدی احدکم زکوٰۃ صومہ، پہلے تم نے یہ جو روزے رکھے ہیں 1 مہینے کے، اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ وہ زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر ہر آدمی بچہ بڑا جو ہے وہ اس کو ادا کرے۔ تو فرمایا کہ یہ سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب عیدگاہ میں آؤ تو نماز عید سے پہلے تم صدقۃ الفطر ادا کر دو، یہ روزے کی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کیوں؟ زکوٰۃ جب ہم دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ ہر طرح سے پاک صاف ہو جائے، جو غلطی کوتاہی ہے وہ سب ختم ہو جائے، دور ہو جائے۔
تو فرمایا کہ یہ صدقۃ الفطر کی عبادت جو ہے یہ عید کی نماز سے پہلے جو ہے وہ ادا کر دینی چاہیے. جس نے رمضان کے اندر کر دی اس کو اجر اور زیادہ رمضان المبارک کی فضیلت کی وجہ سے، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے کر دی تو اس کو بھی اجر تو ملنا ہے. تو یہ عبادت ہے جو عید کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. عید کی ایک عبادت یہ نماز کی ہے اور ایک عبادت یہ صدقۃ الفطر کی ہے. تو لہذا اب شکرانے کے طور پر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں دربار نصیب فرمایا، اس کے اندر 2 رکعت نماز شکرانے کی ہم ادا کریں گے. تو لہذا میں آپ کو نماز کی ترکیب بتا دوں، کیونکہ اس کے اندر 6 تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں عام نمازوں کے مقابلے میں. 3 تکبیریں پہلی رکعت میں اضافی ہوں گی اس تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو نماز شروع کرتے وقت آپ پڑھتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ تکبیر تحریمہ پڑھیں تو باقاعدہ اس کی ادائیگی جو ہے وہ زبان سے ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آپ بھول گئے اور آپ نے جلدی میں ہاتھ باندھ لیے اور زبان سے تکبیر تحریمہ ادا نہیں کی تب بھی نماز نہیں ہوگی. اگر کسی نے ناسمجھی میں ناواقفیت میں یہ سوچا کہ امام نے تو کہہ دی اور میں امام کی اقتدا کر رہا ہوں تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی. ہر آدمی کو پہلی تکبیر تحریمہ یہ زبان سے ادا کرنا لازمی ہے. اس کے بعد امام دوسری تکبیر کہے گا. پہلی تکبیر میں آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، اور آپ نے پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ آپ نے ثنا پڑھنا ہے پہلی تکبیر میں. اس کے بعد جب امام دوسری تکبیر کہے تو پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں. پھر امام جب تیسری تکبیر کہے تو پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں. اور اس کے بعد جب امام چوتھی تکبیر کہے تو پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں. پہلی تکبیر میں ثنا پڑھنا تھا تو ہاتھ باندھ دیں. چوتھی تکبیر میں تلاوت کرنی ہے تو ہاتھ باندھیں. یعنی جس کے اندر کچھ پڑھنا ہے اس پہ ہاتھ باندھیں گے اور جس میں کچھ پڑھنا نہیں ہے اس پہ ہاتھ نہیں باندھیں گے. تو 2 تکبیریں بغیر کچھ پڑھے ہم نے کرنی ہے. تو یہ 4 تکبیریں پہلی رکعت میں ہو جائیں گی. اس کے بعد امام جو ہے سورہ فاتحہ پڑھے گا اور اس کے ساتھ سورت ملائے گا، اور اس کے بعد تلاوت کے بعد پھر رکوع کے اندر چلا جائے گا. تو آپ حضرات بھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں. اس کے بعد پھر کھڑا ہوگا امام، سمع اللہ لمن حمدہ، پھر سجدے کے اندر جائے گا. 1 رکعت مکمل کرنے کے بعد جب دوبارہ کھڑا ہوگا اب آپ نے تکبیر شروع میں نہیں کہنی ہے. پہلی رکعت میں تکبیر 4 شروع میں تھی، اس میں تکبیر آپ نے شروع میں نہیں کہنی ہے، بلکہ امام پہلے تلاوت کرے گا سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت کی تلاوت کرے گا. اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اب امام 4 تکبیریں کہے گا، جس میں سے 3 تکبیروں میں آپ ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں. چوتھی تکبیر کے اندر آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں بلکہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں. یہ دوسری رکعت کا طریقہ ہے. باقی نماز رکوع کے بعد سجدہ اور اتحیات وغیرہ وہ اسی طریقے سے ہوں گی. اور اس کے لیے اب آپ حضرات جو ہے وہ صفحے قائم کر لیں، صفحے درست فرما لیں. نماز کے بعد خطبے کے بارے میں بتا دیں. نماز ہوگی اور نماز کے بعد خطبہ ہوگا اور دعا ہوگی. آپ حضرات صفحے درست فرما لیں، صفحے سیدھی ہوں اور صفوں کے بیچ میں خلا نہ رہے. دائیں بائیں جو جگہ خالی ہو پہلے اس کو پر فرما لیں. آپ کے پائچے ٹخنوں سے اونچے ہو، قریب قریب مل کے کھڑے ہو. جو لوگ آ رہے ہیں وہ پہلے دائیں اور بائیں کی جگہ کو پر کریں، اور جب صف مکمل ہو جائے اس کے بعد پھر جو ہے صف دوسری بنائیں.
नमाज शुरू हो रही है, नियत कर दीजिए। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहर वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिल-युस्रा फज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़्शा वयतजन्नबुहल अश्क़ल लज़ी यस्लन नारल कुबरा सुम्म ला यमूतु फ़ीहा वला यहया क़द अफ़्लह मन तज़क्का वज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस्सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमीदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد हसन ने यहाँ पे बैठा हसन मेरा बेटा ये आपका बच्चा है हसन बेटे का वो खुतबे वाली किताब है ये बबरीद का खुतबा
خطبے والی کتاب دے دو عید الفطر کی وجہ عید الاضحیٰ کا اچھا دعا کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. دعا حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ نماز کے بعد کیا کرتے تھے، لیکن ہمارے یہاں علامہ شبیر احمد عثمانی اور اس کے بعد بہت سارے علماء جو ہیں انہوں نے دعا کو خطبے کے بعد اس لیے کرنے کا اہتمام کیا کیونکہ بہت سارے لوگ دعا مانگ کے پھر چلے جاتے ہیں، تو خطبہ جو ہے وہ سننا واجب ہے، تو لہٰذا خطبہ لوگ سنیں چلے نہ جائیں. اس وجہ سے ہمارے بہت سارے علماء نے جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا کہ پہلے خطبہ دے دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے پھر دعا کر دی جائے. لیکن اس میں دعا پہلے کریں یا بعد میں کریں، خطبہ پہلے ہو یا بعد میں ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا، نہ کسی ثواب کے اندر نہ کسی میں. تو ہم دعا کرتے تھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے رمضان المبارک کے روزوں کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان المبارک کی تراویح کی عبادت کو، اعتکاف کی عبادت کو، شب داری کی عبادت کو، صدقہ اور خیرات کی عبادت کو، تلاوت قرآن کو، سماعت قرآن کو، اللہ تعالیٰ تمام عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگرچہ وہ ہم سے حق ادا نہیں ہو سکا جو عبادتوں میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اے اللہ تو تیرا فضل اگر شامل حال ہو جائے تو اے اللہ تو ہماری ناقص عبادتوں کو بھی کامل درجے کا بنا کے قبول فرما سکتا ہے. اے اللہ ہماری عبادتوں کو کامل درجے کا بنا کے قبول فرما. اے اللہ جو کبھی کوتاہی رہ گئی اس کو معاف فرما. اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ رمضان المبارک کے اندر ہم نے عبادتیں کی ہیں اے اللہ اسی طرح ہمیں سارا سال دین کے احکام پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس رمضان المبارک کی برکت سے ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا فرما، ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا فرما. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو نیک صالح اور دیندار بنا. اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم باعمل بنا. اور اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کامل اتباع کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ پاکستان کو استحکام اور بقائے نواب عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ عالم اسلام آج جن آزمائشوں کا اور مصیبتوں کا شکار ہے اے اللہ اپنا رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما. کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان اور جہاں جہاں مسلمان کمزور اور مغلوب ہے اور کفار کے ساتھ نبرد آزما ہے اللہ تعالیٰ ان سب جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرما، ہمت طاقت اور قوت عطا فرما. اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت عطا فرما. اے اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اے اللہ سب کو رمضان المبارک جو گیا ہمارا اے اللہ ہماری عبادتوں کے صدقے کے اندر رمضان المبارک کی برکت اور فضیلت کے صدقے کے اندر اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو چاہے وہ گھروں کے اندر ہو چاہے وہ اسپتالوں کے اندر ICU کے اندر ہو اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما. جو ہمارے والدین عائلہ اقربا اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کی کامل مغفرت فرما. اے اللہ سب کے درجات بلند فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں جتنی بھی جائز تمنائیں مرادیں ہیں ان سب کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ جو دعائیں ہم نے مانگی ان کو بھی آپ کی بارگاہ میں قبول فرما. اور اے اللہ جو دعائیں ہم نہیں مانگ سکے تو ہم سب کے دلوں کے حال جانتا ہے. اے اللہ تو ہم سب کی مراد کو پورا فرما. ہم
हमारी हाजात को ज़रूरियात को पूरा फरमा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفات والآفات وتغفر بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين। अब आप ईद का खुतबा सुनेंगे, क्योंकि ये ईद का खुतबा जो है ये वाजिब है, तो इस खुतबे के बाद फिर आप हज़रात जो है वो अपनी इबादत को मुकम्मल करें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहिल जलीलिल अकबर अल्लज़ी ला राद लिमा क़दर वला दाफ़िअ लिमा अराद मिन नफ़इन औ ज़रर ख़ालिक़िल जिन्नि वल बशर वराफ़िइस समाई बिग़ैरि अमलिन मुनज़र المنزه عن إدراك النوازل وتخيلات الفكر فقال هذه ولا أبالي إلى الجنة وهذه ولا أبالي إلى سفر حمدا أدفع به السوء والضرر ونؤمن بالدارين وبكتبه ورسله وبالقدر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ملجأ من دونه ولا مفر. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وسيد الخواص ولب الخير بعثه الله نبيا ورسولا واصطفاه وليا طاهرا عربيا مشرفا معظما قرشيا صاحب المجد الأظهر والجد الأطهر والجبين الأزهر وخص بالشفاعة العظمى في يوم المحشر. اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد مبارك كريم، يوم العيد ويوم البعيد، عيد للأبرار وبعيد للفجار، يوم التهنئة ويوم التعزية، تهنئة لمن مضى عنه رمضان مشكورا والتعزية لمن انقضى عنه مأجورا. ليت شعري من المردود منا فنعديه، ليت العيد لمن شرب وأكل، إنما العيد لمن أخلص لله العمل، إنما العيد لمن تاب ولا يعود، ليت العيد لمن نصب القدور، إنما العيد لمن سعد بالمقبور، ليت العيد لمن ركب المطايا، إنما العيد لمن ترك الخطايا. أين من صام معكم رمضان الماضي وأفطر، أين من كان معكم في لياليه وشمر، أين قافان وملك عمان وأين بغض نصر، أين الظالم والعادل في هذا البندر، فاز الفوز وأبنى الموت وأهل المعروف والمنكر. فالله فيه أمر الفطر عن جميع الأعياد والأطفال والبالغين والأرقاء والإناث والذكور كل واحد من العدد ساع بساع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 5 أرطال وثلث رد من غالب ما يحتاجون في البلد ويدخر ابتداء بسيد البشر تقريبا إلى ربكم وتمحيصا لذنوبكم فإن الله ذاكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. وزينوا بباطنكم بالتوبة كما زينتم ظواهركم بالمدح
ملابس وتذكروا باجتماعكم على هذا يوم المحشر برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الورى. عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللوم وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من بنية جنه وإنسه. فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الزاهد الأبواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهم. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. وعلى سائر بنات النبي المعصوم زينب ورقية وأم كلثوم رضي الله تعالى عنهم. وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغنينا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آخر عيد الفطر المبارك. ये खुतबे के अंदर जो थोड़ी सी ताबीर हुई है मैं आप से मालूम